بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج مریم نواز نے ملتان میں ایک جلسے کو ایڈریس کیا، تقریر کی، اور وہی بیانیہ جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف عموماً ہوتا ہے، لیکن ایک نعرہ ایسا لگایا گیا جس سے ان کی ذہن کی غمازی ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ذہنیت ہے کیا، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے حالات ہو کیا سکتے ہیں۔ مریم نے عمران خان کا نام لے کے، بڑے نام تو نہیں لیا لیکن ایس سچ کہا بڑے حقارت آمیز طریقے سے کہ یہ وہ فتنہ ہے جس کو 5 کے ٹولے نے مسلط کیا تھا، اور اب اس فتنے کو اٹھا کے پاکستان کی سیاست سے باہر مارنا ہوگا۔ باہر مارنا جو میں سمجھتا ہوں وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سیاست سے اگر کسی کو خارج کرنا ہو تو اس کا طریقہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم لوگ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور الیکشن میں جب لوگ کسی کو رد کر دیتے ہیں، وہ الیکشن ہار جاتا ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی کسی حد تک سیاست سے باہر ہو جاتا ہے۔ مکمل طور پہ تو سیاست سے باہر نہیں ہو سکتا کوئی بھی، کیونکہ وہ موجود ہے، زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں تقریریں کرے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک سیاسی کیریئر کو سیٹ بیک ہوتا ہے، اور وہ یوں لگتا ہے کہ اب وہ عوام کی نمائندگی کے قابل نہیں رہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نااہل کروا دیں۔ نااہل کرنے کے لیے بہانے کئی ہیں۔ عمران خان کے اوپر اس وقت جو کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی 2 درجن کے قریب کیسز ہیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے مضحکہ خیز کیسز کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ذہنیت ہے کیا۔ لیکن اس میں بھی کمزوری یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، آپ دیکھیے میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو چکے، وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے، وہ لندن میں بیٹھے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ یہ حکومت لازماً جو کچھ بھی میاں نواز شریف بتاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا قدم لیا میاں نواز شریف نے کہ پارٹی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی موجود تھے، اور ان سے پوچھے بغیر، مشاورت وغیرہ کیے بغیر مریم کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیا، ساتھ اس کو چیف آرگنائزر بنا دیا۔ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے بول ہی نہیں سکے، وہ احتجاج تک نہیں کر سکے، انہوں نے سیدھا استعفیٰ دیا اپنے عہدے سے، اور پارٹی میں موجود ہیں وہ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی میں یہ سکت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو چیلنج کر سکے، اس کو ٹیلی فون کر کے کہے کہ یہ کیا کیا آپ نے، اپنی بیٹی کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر۔ آپ کی 35-40 سال کی سیاست جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے اس نے آپ کی سیاست کو قربان کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اگر آج آپ ڈسکوالیفائی کر دیں عمران خان کو، تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تو ہے عمران خان، وہ پارٹی لازماً اس سے پوچھ کے آگے بڑھے گی، یا وہ جلسوں میں تقریریں بھی کرے گا۔ عمران خان سیاست میں موجود رہا، الیکشن نہیں لڑ سکے گا، پارلیمنٹ میں نہیں جا سکے گا، لیکن پارٹی اس کے سر پہ چلے گی اور وہ چلائے گا۔ سو یہاں جو میں سمجھتا ہوں جو مریم نواز کہہ رہی ہے بار بار، وہ ایلیمینیشن ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں سیاست سے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ دوبارہ کہیں ادھر نظر نہ آئے۔ اور وہ وہی چیز ہے جس کا خدشہ میں ہمیشہ ظاہر کرتا ہوں کہ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مافیاز جو ہیں یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ چنانچہ وہ ایلیمینیشن کا قصہ ہے۔ جہاں تک اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات ہے، اس کے اوپر تلوار لٹکائی، جیسے میں نے کہا کہ 2 درجن کے قریب اس کے اوپر ہیں بنائے ہوئے انہوں نے کیسز، لیکن ان میں 3 کیسز ایسے ہیں جو کہ بڑے جن کو بڑا پرسو کیا جا رہا ہے۔ اس میں وہ جو آپ کے الیکشن کمیشن ہے وہ پیش ہے۔ الیکشن کمیشن ہر طرح کا تعاون پی ڈی ایم کے ساتھ کر رہا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ اس میں ایک کیس تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے ہمیں کہ فورن فنڈنگ کا کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا،
اس کا نام پھر ہو گیا کہ جی پروہیبٹڈ فنڈنگ. اور پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں تھوڑا فرق ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اگر آپ نے پیسہ لیا ہے تو وہ پیسہ آپ کا ضبط کیا جا سکتا ہے سزا کے طور پہ کہ جناب انہوں نے 10 کروڑ جمع کیے، ایسے لوگوں سے لیے جن سے نہیں لینا چاہیے تھا، وہ پروہیبٹڈ تھا، تو آپ 10 کروڑ بھاگ سرکار ضبط کر دے، الیکشن کمیشن اس کا آرڈر دے گا، وہ ضبط ہو گیا. لیکن اگر اس کو فورن فنڈنگ میں کیس میں لیا جائے تو وہاں پہ پھر انٹیلیجنس کا ریلیونس بھی آ جاتی ہے، تو اس کے نقطہ نگاہ سے تو پارٹی بین ہو سکتی ہے. سو یہاں پہ پارٹی بین ہونے کا تو خدشہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ خدشہ موجود ہے کہ پیسہ کافی جتنا بھی بنتا ہے وہ وصول کر لیا جائے، ضبط کر لیا جائے. اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اوپر یہ الزام ہوگا کہ اس نے پارٹی کے فنڈز کے بارے میں صحیح سرٹیفکیٹ نہیں دیا، صحیح ڈیکلیریشن نہیں دی. پارٹی کے فنڈز کے بارے میں یہ عمران خان نے لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جو بھی فنڈز ہم نے لیے وہ قانونی طریقے سے لیے گئے ہیں اور ہمارے فنڈز کی تمام سٹیٹمنٹس درست ہیں. تو اس پہ الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ آپ نے ہمیں جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا ہے، لہٰذا ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے. تیسرا اور بڑا عجیب اور بڑا مسخہ خیز کیس چلا دیا، اور یہ عمران خان کو جس دن سے وہ سیاست میں آیا ہے یہ چیز پیچھا کر رہی ہے. ہمارے ہاں سیاست میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نجی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو پکڑ کے اس کو اچھالتے رہتے ہیں اور غیر اخلاقی طور پہ اس کو ہم پبلک میں خوب پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی پردہ داری رکھتا ہے. اب یہ اس مالک کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کوئی گناہ کیا یا اس کی شادی تھی جس سے اولاد آئی، وہ مقدمہ، وہ کیس، وہ ہے اس کی بیٹی جس کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ سیتا وائٹ سے اس کی ایک بیٹی تھی، ٹیرلن خان غالباً اس کا نام ہے. اب یہ جو بچی ہے اس کا یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان نے جو الیکشن کمیشن کو اپنے کاغذات دیے اس میں اپنی فیملی ڈکلیئر کی ہوئی، اس نے بیٹے، یہ بچی اس میں شامل نہیں ہے. اگر تو عدالتیں یہ پہلے بھی سنتی رہی ہیں کیس، اور پہلے یہ کیس جو ہے اس کو کوئی وقت نہیں دی گئی، ختم کر دیا گیا. اب پھر یہ آ گیا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک لارجر بینچ اب بنا دیا ہے، اور ایک لارجر بینچ جو ہے وہ اس کو سنے گا اور اس کے اوپر وہ فیصلہ دے گا. عام حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اس کو سنا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عدالتوں کی کارگزاری کیا ہے یہاں پہ. سو لگتا یہ ہے کہ یہ لارجر بینچ بنا کے تو اس میں عمران خان کو نااہل کرنے کا کام کیا جائے گا. عمران خان نے اس پہ آرگومنٹ دی تھی اور انہوں نے اپنی پٹیشن بھی دی کہ یہ کیس جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، سو اس کو ختم کر دیا جائے. پھر انہوں نے ایک جج صاحبان ہیں ان پہ بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ جب پہلے فلاں وقت پہ یہ کیس کسی نے دائر کیا تھا تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا تھا، تو اب آپ اس پہ پریزائڈ کر رہے ہیں. بہرصورت وہ پٹیشن بھی نہیں مانی گئی، اور اس میں کوئی ساجد محمود ہے پٹیشنر، لازماً اس کو پارٹی نے کھڑا کیا ہوگا، پی ڈی ایم نے ہی اس کو لگایا ہوگا. یہ اب کیس لڑ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹائرین وائٹ جو ہے اس کی اپ کی وغیرہ یہ سارا عمران خان نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. وہ ان کی جو مسز ہے وہاں پہ انگلینڈ میں ڈیورس جس کو دی ہوئی ہے، وہ اس کے پاس ہے اور ان کے بیٹوں کے ساتھ وہ پل رہی ہے وہاں پہ، وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. سو اس کو بھی ایک ایسا مقدمہ بنا دیا گیا ہے جہاں مس ڈکلیریشن کی کہانی بنا کے تو یہ اس قصے میں عمران خان کو ملوث کر کے تو کوشش کی جائے گی نااہل کرنے کی. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم پارلیمنٹیرینز اور ان لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں تو خدا جانے کیا کیا گند نکلے، کیونکہ ہم بہت ساروں کو جانتے ہیں، بہت ساروں کا ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم پبلک میں لاتے نہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لیڈر اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ
وہ مخلص ہے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ حقدار ہے کہ وہ ملک کو لیڈ کرے، نہ کہ وہ لوگ ہمارے اوپر آ کے مسلط ہوں جو صرف اپنے بچوں کا، اپنی اولادوں کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنے نکمے بچوں کو، یا وہ کہ ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے جا کے رکھ رہے ہیں اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ سو یہ فرق ہے جس کی وجہ سے، لیکن یہ وہ مافیا ہے جو کہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ لہذا آج بھی عمران خان کی زندگی کو خطرات موجود ہیں۔ نااہلی کا پروسیس تو چل ہی رہا ہے، لیکن لازماً خطرات اس وقت بڑھیں گے جب وہ صحت یاب ہو کے باہر آئے اور الیکشن وغیرہ کے لیے کیمپین کرے، جو ابھی ضمنی الیکشنز ہونے ہیں، تو اس صورت میں اس کی زندگی کو وہی خطرات ہوں گے جو ہم ہمیشہ سے جس کی بات کرتے رہے ہیں۔ اب اس سے کیسے اس کو تحفظ دیا جائے، بڑا مشکل ہے۔ یہ پورا نظام، کرپٹ نظام، جس میں کہ ہماری جوڈیشری ہے، ایف آئی اے ہے، تمام تحقیقاتی ادارے وغیرہ، وہ اس وقت پوری طرح یکجا ہو کے عمران خان کے خلاف مسلح ہو کے کام کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان کی طاقت کیا ہے، اس کا سہارا کیا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ رب العالمین نے اگر اس کو سرخو کرنا ہے تو وہ رستہ نکالے گا۔ سو اس کو اللہ کی تائید اور اللہ کی حمایت چاہیے، مدد چاہیے، جس کے لیے اس کو خود بھی دعا گو رہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، تو پاکستان کے عوام کو بھی حق ادائی کرنی چاہیے، اور وہ حق ادائی صرف زبانی بات چیت سے نہیں ہے، وہ حق ادائی اس کا ساتھ نبھانے سے ہے۔ ملک کو اگر ہم نے مشکل سے نکالنا ہے، لیڈرز کا اگر زندگی کا دفاع کرنا ہے، تو یہ سب کو پھر مل جل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنا ہوگا، جس سے آپ اپنا اور اپنے لیڈروں کا تحفظ کر سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔